نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ بیٹا اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ سورہ انفال کی پہلی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور آپس میں صلح رکھتے ہیں۔ اب ان 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ مومن کی صفات اور مومنوں کے جو انعامات ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو بیٹا مومن کی پہلی صفت جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب دل ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو بیٹا خوف جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک خوف وہ کہ کوئی آدمی سنسان علاقے میں جا رہا ہو اور سامنے سے اچانک سانپ آ جاتا ہے یا شیر آ جاتا ہے، تو اس وقت ان کو دیکھ کر آدمی جو ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ سانپ مجھے ڈس نہ لے اور شیر مجھے چیر پھاڑ نہ دے۔ تو ایک خوف یہ ہے جو سانپ اور شیر کو دیکھ کر آدمی پر طاری ہوتا ہے، اور دوسرا خوف یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ، اس کو اس کے والدین کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے گھر سے سیدھے اسکول جانا ہے اور اسکول سے سیدھے آپ نے واپس گھر آنا ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ سیدھا اسکول جاتا ہے، اسکول سے سیدھا واپس گھر جاتا ہے، اور والدین سے وہ ڈر ہے کہ اگر میں وقت پر گھر واپس نہ پہنچا تو میرے والدین جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھے ڈانٹیں گے۔ تو بیٹا ایک خوف سانپ اور شیر سے ڈرنے والا ہے، اور ایک خوف والدین کا بچے پر طاری ہوتا ہے اس کی غلط حرکت پر۔ تو یہ خوف جو ہے یہ بچے کے دل کے اندر جو پیدا ہوتا ہے یہ والدین کی نافرمانی سے بچنے کا ہوتا ہے کہ اگر میں والدین کی نافرمانی کروں گا، ان کی بات نہیں مانوں گا تو میرے والدین جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جب مومنوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے سامنے ہو اور وہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان پر عمل پیرا ہونے میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مومن لوگ جو ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں
تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب بیٹا ایمان بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس ایمان جو ہے اس کا یہاں بڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ مومنات بھی ہی جن چیزوں پر انسان ایمان لاتا ہے جیسے جیسے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اور آدمی ان پر ایمان لاتا جائے گا تو گویا کہ مومنات بھی ہی جن چیزوں پر ایمان لایا جا رہا ہے ان کے بڑھنے کو ایمان کے بڑھنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری مومن کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ علی ربہم یتوکلون، کہ جو مومن ہیں وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب بیٹا یہاں سب سے پہلے بھروسہ اور توکل جو ہے اس کی تعریف سن لے کہ بھروسہ اور توکل کس کو کہتے ہیں۔ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا اس کو توکل کہتے ہیں، کہ بیٹا اسباب کو اختیار کیا جائے، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر نتیجہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے تو اس کو توکل اور بھروسہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اسباب کو اختیار کیے بغیر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو بیٹا اس کو بھروسہ نہیں کہیں گے، اس کو بے وقوفی کہیں گے۔ اب بیٹا مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ سکول میں آتا ہے، پورا سال پڑھتا ہے، پھر اپنا ایڈمیشن بھجواتا ہے، اس کی روم سلپ آتی ہے، وہ سینٹر میں جاتا ہے، پیپر دیتا ہے۔ پیپر دینے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے پیپر کیسے ہوئے ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے پیپر بہت اچھے ہو گئے ہیں اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھے نمبروں سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو بیٹا اب پیپر دینے کے بعد یہ نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھے نمبروں سے نوازیں گے، یہ بھروسہ ہے کہ بچے نے اسباب کو اختیار کیا، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اب نتیجہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ رہا ہے تو اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور اگر بیٹا ایک بچہ ہے وہ سال بھر سکول نہیں آیا، ایڈمیشن اس نے نہیں بھجوایا، رول نمبر سلپ نہیں آئی، سینٹر میں وہ گیا نہیں، اس نے پیپر دیے نہیں ہیں، جب رزلٹ آتا ہے تو کہتا ہے دوستوں سے کہ دیکھنا میرا رزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا۔ اب بیٹا یہ جو کہہ رہا ہے کہ دوستوں سے کہ میرا رزلٹ بہت اچھا آئے گا، مجھے اللہ پہ بڑا یقین ہے، بڑا بھروسہ ہے، تو بیٹا یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے کہ اس نے پورا سال پڑھا نہیں ہے، داخلہ بھجوایا نہیں ہے، پیپر دیے نہیں ہیں اور اسباب کو اختیار کیا نہیں ہے اور اب کہتا ہے کہ میں اچھے نمبروں میں پاس ہو جاؤں گا، تو یہ بیٹا بھروسہ اس کو نہیں کہتے، توکل اس کو نہیں کہتے، بلکہ توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کو توکل اور بھروسہ کہتے ہیں۔ اور جو مومن آدمی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی رکھتا ہے، یقین بھی رکھتا ہے، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا مومن کی چوتھی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مومن جو ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب بیٹا نماز جو ہے یہ مومن کی پہچان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ آدمی کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو بیٹا نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوال جو ہے وہ عبادات میں سے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو بیٹا جو مومن آدمی ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر نماز جو ہے اس کو قائم کرتے ہیں۔ اور بیٹا مومن کی پانچویں صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو مومن ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے جو ضرورت مند بندے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اور بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی اس جیسی 70 ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کر دیتے ہیں۔ تو جو مومن ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے
اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو بیٹا اس آیت کے اندر مومن کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور بیٹا تیسری آیت جو ہے اس کے اندر مومنین کے انعامات بیان کیے گئے ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں گی وہ مومن ہے، اور جو مومن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ انعامات بیان کیے ہیں۔ تو پہلا انعام یہ ہے کہ جو مومن آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن آدمی کی مغفرت اور بخشش کر دیتا ہے، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر جو ہے وہ عزت کی روزی عطا کرتے ہیں۔ اب بیٹا یہاں پہ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ مومن کی صفات جو ہیں وہ 5 بیان کی گئی ہیں، اور انعامات جو ہیں وہ 3 بیان کیے گئے ہیں، درجات کی بلندی ہے، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ صفات جو ہیں وہ 5 ہیں اور انعامات جو ہیں وہ 3 ہیں۔ تو بیٹا اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی جو 3 صفات ہیں، دل کا ڈرنا، ایمان کا بڑھنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اس کا تعلق انسان کی باطنی اور اندرونی کیفیات کے ساتھ ہے۔ تو جب آدمی کے اندر یہ 3 باطنی اور اندرونی کیفیات جو ہیں جن کا دل کے ساتھ تعلق ہے یہ پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی کے درجات جو ہے یہ بلند کر دیتا ہے۔ تو گویا بیٹا یوں سمجھیں کہ جو پہلی 3 صفات ہیں ان پر اللہ تعالیٰ آدمی کو ایک انعام جو ہے درجات کی بلندی یہ فراہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹا نماز قائم کرنا، تو جو نماز ہے یہ ایسی صفت ہے کہ جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، تو نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو اس پر مغفرت کا انعام ہے۔ اور اس کے بعد بیٹا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر جو عزت کی روزی فراہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر جو ہے وہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا آپ کا سبق جس کے اندر مومن کی صفات اور مومن کے انعامات جو ہیں یہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو بیٹا اس سبق کو آپ نے اچھی طریقے سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔